دیکھیے جی، میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا قانون بتا سکتا ہوں۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون میں آپ ذرا سورہ نساء نکالیے اور اس کو پڑھیے۔ اس میں جب اللہ تعالیٰ حصے بیان کرتے ہیں تو ہر حصے کے بعد یہ کہتے ہیں من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، یعنی اگر کوئی قرض ہے تو پہلے وہ ادا کیا جائے گا، اور آپ نے جو وصیت کی ہے پہلے اس کو پورا کیا جائے گا۔ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات دہرائی ہے، بار بار کہی ہے، یعنی ایک بار نہیں بلکہ ہر حصے کے بعد کہی ہے۔ اولاد کے حصے بیان کیے ہیں تب کہی ہے، والدین کے بیان کیے ہیں تب کہی ہے، ازواج کے بیان کیے ہیں تب کہی ہے۔ ہر حصے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ من بعد وصیۃ، پہلے آپ کی وصیت ہوگی۔ دنیا میں آپ جب جی رہے ہیں اس وقت تو آپ جس کو جو جی چاہے دیں، اس پر کوئی اللہ تعالیٰ نے قدغن نہیں لگائی، کیونکہ وہ دے دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے کسی بچے کی فیس ادا کرتے ہیں، کسی کو گھر بنا کے دے دیتے ہیں، کسی کی کوئی اور خدمت کر دیتے ہیں، تو یہ سب معاملات زندگی میں تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن جب موت کے بعد کے معاملے کو زیر بحث لایا جائے گا تو پہلے ہمیں وصیت کرنے کا حق دیا گیا ہے، اور یہ وصیت لازم ہے، ہم میں سے ہر شخص کو کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اپنے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ آپ خود سوچئے ہمارے ملک میں کیا شکل ہوتی ہے، یعنی اگر 25-30 سال کی بھی لڑکی بیوہ ہو جائے تو وہ عام طور پر دوسری شادی نہیں کرتی، عام طور پر میں عرض کر رہا ہوں، بہت کم ہوتا ہے۔ یعنی مجھے معلوم ہے اپنے خاندان میں، قریبی لوگوں میں، ملنے والوں میں، کہ کتنی عورتیں ہیں کہ جو 40-35 کی عمر میں بیوہ ہو گئیں اور پھر انہوں نے اپنے بچوں ہی کے لیے اپنی ساری عمر گزار دی۔ تو شوہر کو چاہیے کہ ان کے لیے وصیت کرے، اس لیے کہ ان کو بعد میں شادی تو نہیں کرنی۔ عرب کے معاشرے میں تو اگلے دن شادی کر لی جاتی تھی، یعنی آپ سوچیں ہر معاشرے کی اپنی روایات ہوتی ہیں نا، اپنی ٹریڈیشن ہے۔ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی جوانی میں تو دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، بڑی عمر میں بڑھاپے کو پہنچ کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عدت جیسے ہی گزری، ان کی اہلیہ نے حضرت علی کے ساتھ شادی کر لی۔ ہمارے معاشرے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے، یعنی میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن 90-95% نہیں ہوتا۔ جب نہیں ہوتا تو ہر خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے معاملے میں اس نے انہی کے نام پر بیٹھے رہنا ہے، وصیت کرے۔ اسی طرح کوئی بچی بیوہ ہو گئی ہے، کوئی بیٹا ہے اس کی تعلیم ابھی باقی ہے، تو لازم ہے کہ آپ وصیت کریں اس کے لیے۔ آپ کی وصیت کے بعد رشتہ داروں کا حق قائم ہوتا ہے۔ یہ بات خود قرآن مجید کو نکال کے پڑھ لیجئے، اس نے بار بار دہرا دی ہے، تو اس لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس میں جو غلط فہمی کی بنیاد ہوئی وہ یہ ہے کہ 2 باتیں عام طور پر علماء نے بیان کر دیں۔ ایک یہ بیان کر دیا کہ وارثوں کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، وارثوں کے حق میں رشتہ داری کی بنیاد پر وصیت نہیں ہو سکتی، ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر آپ کو حق ہے کہ آپ وصیت کریں۔ تو اس بات کو سمجھنے میں غلطی لگی۔ دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گفتگو کسی نے بیان کر دی کہ ایک موقع پر ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ میرے پاس بہت مال ہے تو میں چاہتا ہوں سارا ہی خدا کی راہ میں وصیت کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی اتنا زیادہ نہیں، تمہاری اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، ان کو محروم نہ کرو، بہن بھائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا 2/3؟ آپ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ کیا آدھا کر دوں؟ آپ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر 1/3؟ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک شخص کے ساتھ گفتگو ہے، اس کا لاء سے کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں بعض غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلام کا اصل قانون واضح نہیں ہوتا۔ میں نے اس کو جیسے بیان کیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس سے زیادہ پرفیکٹ لاء ہو سکتا ہے؟ یعنی اس میں ہر چیز کا لحاظ رکھ لیا گیا ہے۔ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کا حق آپ کو دے دیا گیا ہے، جس میں آپ کو فیصلہ نہیں کرنا، اور اس میں بڑی حکمت ہے کہ آپ کو نہیں کرنا۔ یعنی سوچئے ذرا کہ آپ فیصلہ کرتے کہ ماں کو دینا ہے یا نہیں دینا، باپ کو زیادہ دینا ہے یا کم دینا ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کے جذبات منتقل ہوتے ہیں نا، پتہ چلتا، تو آپ اپنے بعد کیا چیز ایک بٹرنس چھوڑ کے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ خود کر دیا، اور فیصلے کی وجہ بھی بتا دی کہ جس سے جتنی زیادہ منفعت پہنچتی ہے میں نے اس کا حصہ زیادہ رکھا ہے۔ ہم جذبات میں مبتلا ہو جائیں گے، بیٹی ہے کیسے اس کا حصہ کم کر دیں، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ بیٹی کی منفعت شادی کے بعد اس کے شوہر اور سسرال کو منتقل ہو جاتی ہے، یعنی اس سے جو نفع پہنچنا ہوتا ہے وہ ادھر کم اور ادھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔